تھوڑی ہسٹری بیک گراؤنڈ بتا کے اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس دو تعلقہ جو دھٹ بڑلا پور اور چک بلا پور ہیں، یہ دونوں بھائی پالےگارس تھے. بڑا بھائی ماکلی درگا ہے جو علی پور کے راستے میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سے یہ رول کرتا تھا. چھوٹا بھائی جو نندی درگ ہے، نندی ہلز کہلاتا ہے، اس کے اوپر رول کرتا تھا. یہ دونوں بھائی تھے، دھٹ بڑلا اور چک بڑلا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ میسور کے مہاراج نے دونوں پالےگرس کو 14 یا 1450 ایئرس یعنی سال کے اندر ان کو دونوں کو گرا دیا. اس کے بعد ہمارے پاس ساؤتھ کے اندر دیکھیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں. 14 سینچری سے لے کر 16 سینچری تک بیجاپور کنگڈم جو عادل شاہی حکومت تھی اور حیدرآباد میں قطب شاہی حکومت تھی، یہ دو حکومتیں بھی 100% شیعہ حکومتیں تھیں. اور شیعہ اسٹیٹ بھی بالخصوص فرسٹ کنگ یوسف عادل شاہ، اس کے بعد علی عادل شاہ، اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ. ابراہیم عادل شاہ بالخصوص عادل شاہی حکومت کو شیعہ کنگڈم ڈکلیئر کیا. بہت سے جھگڑے ہوئے آپس میں سنی شیعہ ود ان دی شیعہ کمیونٹی بھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے شیعہ حکومت بنا دی. اس وقت پہ ان کے داماد جو درگاہ قلی خان جو دھٹ پور کو جانتے ہیں، دھٹ پور کے اندر ویسٹ کی طرف ایک ایریا ہے، وہ ایریا کا نام ہی درگاہ ایریا ہے. اس کے اندر درگاہ قلی خان جو داماد تھے، ان کے جاگیر میں دھٹ پور کا 5 کلومیٹر ریڈیس ان کے حوالے تھا. سووں کے گاؤں تھے، عاشق خانے تھے، مساجد تھے، سب ان کے ہاتھ میں تھا. یہ چلائے 14 سے 16 سینچری تک. 200 سال تک ان کی حکومتیں شیعہ حکومتیں رہی. 200 سال بعد اورنگزیب ساؤتھ کا وائسرائے جب بنا تو شیعت کو کبھی پسند نہیں کرتا تھا. وہ جو ہے اناؤنس کیا قتل عام. وہاں سے ہماری حکومتیں ڈولفان شروع ہوئی. بیجاپور بھی تباہ ہو گیا اور عادل شاہی حکومت بھی اور قطب شاہی حکومت دونوں کو ڈیمالش کر دیا. اس کے بعد پہلے بھی ہم نے کبھی بتایا تھا یہاں پہ، جو حضرات اپنے ایمان کو بچ کر نکلے ہیں وہاں سے بیجاپور سے، وہ ہم لوگ ہیں جو ساؤتھ کے اندر ہیں، چاہے بنگلور کے آس پاس ہو، چاہے تمل ناڈو کے ہو، چاہے کہیں کے بھی ہو. وہاں سے بچنے کے بعد اپنا ایمان بچا کر گاؤں کے اندر چلے گئے. شہروں میں نہیں آئے، گاؤں کے اندر چلے گئے، اس لیے کہ اپنا ایمان بھی کہیں بتا نہیں سکتے تھے. اس دور کے اندر جو جس جگہ بھی علم مبارک آپ کو ملتا ہے، کنویں کے اندر یا کہیں اور جگہ میں، اس ٹائم پہ علم رکھنا بھی منع تھا. یعنی بالکل روز عاشور کا کوئی نشان بھی اگر ہوتا تو وہ پنشمنٹ ہو سکتا تھا. اس دور کے اندر جب وہ عادل شاہی حکومت تھی، ان کے داماد درگاہ قلی خان تھے. سرا ایکچولی فارسی میں سے راہ ہے، جو سرا ہے مدوگری کے بعد اس کا نام سیرا ہے. وہاں پہ ایک صاحب بھی وہ انہی کے داماد تھے. اور دھٹ پور کے اندر درگاہ قلی خان نے، یہ اب جو عاشق خانہ ہمارے پاس ہے وہ عاشق خانہ نہیں ہے، ایک فورٹ تھا، انہیں گورننگ کرنے کی جگہ تھی. اس کے بعد بہت زمانہ چلنے کے بعد جب اورنگزیب ہٹا دیا، اس ٹائم پہ 5 کلومیٹر ریڈیس کے اندر جو ہماری جائیداد تھی سب ہمارے سے لوٹ لیا گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اس دور میں بھی جیسا لگی ہوئی مسجد ہے دھٹ پور کے عاشق خانے کی، وہ مسجد بھی شیعہ مسجد ہے. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی سنی بھائیوں سے ہمارے سے، بھائی آپ مسجد رکھ لیجئے، یہ فورٹ جو ہے ہمارے حوالے کر دیجئے. اس دن سے انہیں پولیس ایکشن جو 58 میں ہوا حیدرآباد کے اندر، 48 میں پولیس ایکشن ہوا. اس دور کے اندر یہ عاشق خانہ بنا، اس کے پہلے فورٹ تھا. بننے کے بعد اب کرناٹک میں جو حضرات ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں ان جانتے ہیں، ہمارے پاس ایک مجرائے ایکٹ ہے جو مندروں کو یا جتنے بھی ہندو پراپرٹیز ہیں اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہمارے پاس وقف ایکٹ نہیں تھا. وقف ایکٹ آیا 54 میں. 54 کے پہلے ہماری جائیداد بھی انہی کے تعویل میں تھی، انہی کے ہاتھ میں تھی.
انہیں ہماری کمیٹی بھی بننا ہے تو تحصیلدار ہی اپوائنٹ کرتا تھا پہلے. یہ عاشور خانہ 65 میں جب سروے ہوا, سروے کے بعد وقت میں رجسٹرڈ ہوا, 65 سے لے کر 86-87 تک بھی یہ مجرا ایکٹ سے ہی چلتا تھا. 87 میں اس کے اندر مجرا ایکٹ کے اندر اس کے اندر پرٹیکولرلی جیسا مسلم انسٹیٹیوشن کو اس میں ہندو بھی رول کر سکتا ہے, مسلم بھی رول کر سکتا ہے. وہی آج جو بی جے پی نیشنل لیول میں وہی چاہ رہی ہے, وقف ایکٹ کو کینسل کر کے ایک نیشنل لیول میں کچھ ایکٹ لانے کے لیے مندروں کو مسجدوں کو ملا کر چلانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے ان کی. تو اسی طریقے سے مجرا ایکٹ سے ہٹ کر 72 میں جو عزیز سیٹھ تھے, پورے جتنی جائیداد تھی وہ پوری پراپرٹی وقف ایکٹ میں آ گئی, لیکن ہمارا عاشور خانہ نہیں آیا. اس لیے کہ ہماری جو ہونا چاہیے تھا بالاپور کے اندر ان کا زیادہ زور تھا, کبھی بھی ہم کو اٹھنے نہیں دیتے تھے. تو یہ پراپرٹی دوبارہ 86 میں مجرا ایکٹ کے تحت کمیٹی بننے کے لیے آئی, تو وقف بورڈ اپوز کیا اسے. وقف بورڈ نے کہا کہ یہ تو وقف ایکٹ کے اندر چلنا چاہیے نہ کہ مجرا ایکٹ کے اندر. تب جھگڑا ہوا, آپس میں اختلافات ہوئے, سنی شیعہ کا فساد ہوا, گھروں کو لوٹا گیا. ہونے کے باوجود بھی میں آج دوڈبلاپور کے حضرات اس زمانے میں جو اپنے انجمن کے لیے فائٹ کریں ان کی داد دیتا ہوں, ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. آج بھی وہ لوگ اسٹرانگ اپنے آپ کو کھڑے رہے کہ کسی بھی حالت میں ہمارا الگ ہی ہو. تو 86 اینڈ میں 87 بگننگ میں یہ انجمن حیدری بنی. اس کے پہلے کوئی انجمن ہمارے پاس نہیں تھی. انجمن حیدری بنی اور یہ عاشور خانہ جو 16 کنویں کی, یعنی ایک کنویں کے اندر 16 چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں جو 16 منہ کی باوڑی بولتے ہیں ہم لوگ, وہ اور یہ قبرستان, تینوں انجمن حیدری کے ہاتھ میں ابھی چل رہی ہے. الحمدللہ ابھی کوئی پرابلم قانونی طور پر یہ تینوں پراپرٹی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. آج بھی جو حضرات ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مسلمان حضرات ہیں, جب بھی دوڈبلاپور جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا عاشور خانہ لے کے کیا کرو گے, آپ کا پاپولیشن کم ہے, دے دو سنی بھائیوں. لیکن پھر بھی ہمارے شیعہ بھائی وہاں جو انجمن چلا رہے ہیں اسٹرانگ ہیں, اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آخر میں ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے, اتنی بہترین پراپرٹی ہمارے پاس, سرا میں ایک عاشور خانہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ہی عاشور خانہ ہے جو فورٹ تھا, آج اتنا بڑا عاشور خانہ ہے, وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر آپ ہم سب مل کر اس کی حفاظت نہ کریں تو ہمارے ہاتھ سے بھی جا سکتا ہے. آپ سے اب ریکویسٹ یہ ہے, جس طریقے سے دیکھیے یہ 16 سینچری کا بنا ہوا ہے, 16 سینچری میں جو اسے جو یوز کرے ہیں وہ چیز آج ختم ہوگی, مر چکی ہے, چاہے چونار ہو کچھ بھی رہو اس کے اندر. روف بالکل خراب ہو چکا ہے, دیواریں کے اندر پانی آ رہا ہے. ایک زمانے کے اندر مرحوم الطاف بھائی جو آڈیٹر تھے, وہ ان کے ساتھیوں نے, اس کے دروازے بھی نہیں تھے, فورٹ تھا, دروازے بھی نہیں تھے, اسٹیل کے دروازے وغیرہ بنائے تھے, 20-25 سال کی پرانی بات کر رہا ہوں میں. اب دوبارہ آج جو کمیٹی ہے آج بالاپور حیدری انجمن حیدری کی, وہ اس کو رینیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اتنا سارا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد آپ سب سے ریکویسٹ ہے, بھرپور دل کھول کے اس کی کمک کریں, یہ مینومنٹ کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی آرکیالوجی میں رجسٹرڈ ہے, یعنی ہم کوئی بھی توڑ پھوڑ کرنا ہے تو ان سے بھی اجازت لینا پڑے گا. اتنی بہترین پراپرٹی کو جو کرناٹک میں ایک ہی پراپرٹی ہے جو پرانے زمانے کی ہے, اس کو بچانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اتنا چندہ دے کر اس کو محرم کے پہلے یہ کام پورا کرنے کی کوشش کریں. صلوات علی محمد و آل محمد.